بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم یونٹ نمبر 3 سٹارٹ کر رہے ہیں، تاریخ تدوین حدیث۔ اب آپ نے پورے دھیان کے ساتھ اس کو سننا ہے، پوری توجہ کے ساتھ۔ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ دین اسلام کے جو بنیادی مصادر اور ماخذ ہیں، یعنی جہاں سے ہم اپنا دین حاصل کرتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، جس طرف ہم رجوع کرتے ہیں کوئی بھی چیز سمجھنے کے لیے ایک مسلمان کی حیثیت سے، وہ دو چیزیں ہیں: کتاب اللہ، اللہ کی کتاب جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اللہ کی کتاب میں بہت ساری آیات ہیں جن کے پڑھنے سے خود بخود انسان کو اس کا ترجمہ، اس کی تشریح معلوم ہو جاتی ہے، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ لیکن ان کی تفصیلات کہ نماز کو کیسے ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، کس پر فرض ہوتی ہے، اور اس کو کیسے ادا کرنا ہے اور کس کس کو دینا ہے، اسی طرح روزہ ہے، جب تک ان کی تفصیلات سامنے نہ آئیں تو ان پر انسان عمل نہیں کر سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات مجمل ہیں۔ مجمل کا مطلب یہ ہے کہ جن کو سمجھنے کے لیے انسان کو تشریح اور توضیح کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی ارشاد فرمایا نا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی تشریح کریں، اس کی وضاحت فرمائیں جو لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال، اقوال کا مطلب جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے، افعال کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے، اس کو محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ اور قرآن حکیم کی تشریح اور ترجمے کے ساتھ ساتھ حدیث کی بھی تشریح اور اس کی وضاحت بھی لوگوں کے سامنے رہتی تھی۔ اس لیے اس دور کے لوگوں کو دین اسلام کے اوپر چلنا مشکل نہیں تھا، آسان تھا، سمجھنا بھی آسان تھا اور اس پر عمل کرنا بھی آسان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی حدیث کی حفاظت اور روایت کا پوری طرح احساس تھا کہ جس طرح قرآن مجید کو محفوظ کیا گیا کہ تاکہ گڑبڑ نہ ہو جائے، اسی طرح حدیث کو بھی کہ لوگ بعد میں بہت ساری باتیں اپنی طرف سے نہ ملا دیں جو دشمنان اسلام ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو آہستہ آہستہ خوب وضاحت کے ساتھ بات کرتے، یعنی جس طرح میں آپ کو سمجھا کے بات کر رہا ہوں، جو مشکل لفظ ہے اس کی بھی وضاحت کر رہا ہوں تاکہ سننے والے کو پورا فائدہ ہو۔ اور جو بہت ہی اہم باتیں ہوتی تھیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے زیادہ مرتبہ دہرا دیتے تھے۔ جیسے میں کہتا ہوں نا کہ غور سے سنو، ٹائم پر آنا ہے، ٹائم پر آنا ہے، ٹائم، اس کا مطلب یہ کہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے جس بات کو بار بار دہرایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی روایت کے حوالے سے لوگوں کو ترغیب بھی دی۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تازہ رکھے، رونق و تبندگی عطا کرے جس نے میری بات سنی اور یاد رکھا اور پھر آگے لوگوں تک پہنچایا۔ یعنی کتنی بڑی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو حدیث کو پڑھتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے اور پھر لوگوں تک پہنچایا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ خوش رکھے، شاداب رکھے، آباد رکھے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی صحت کو قائم رکھنے کے لیے بھی ارشاد فرمایا. صحت سے مراد کہ جو حدیث روایت ہے، منقول ہے اللہ کی رسول کی زبان مبارک سے، اس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہ ہو، کوئی اپنی طرف سے بات اس کے اندر شامل نہ کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے یہاں اس موقع پر میں آپ سے ایک اور بات بھی ارشاد ہو رہی ہے. دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہے، آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک، ٹویٹر اور پھر جناب ٹک ٹاک سے لے کے واٹس ایپ تک. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ احادیث کو آگے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، میں خام خواہ کی. آپ حدیث کو فارورڈ کرنے سے پہلے اس کی تحقیق تو کریں. اکثر احادیث لوگوں نے ویسے ہی گھڑ کے اپنی طرف سے ڈالی ہوتی ہیں اور ہم اس کو فارورڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جو شخص اس حدیث کو فارورڈ کرے گا اس کو اتنی خوشخبریاں ملیں گی. اگر اس طرح بیوقوف لوگوں کو خوشخبریاں ملتی تو صحابہ کرام کو در بدر ہونا پڑتا، گھروں سے جنگیں لڑنا پڑتی، لوگ بھوکے پیاسے رہے دین کی خاطر. اور آپ ایک حدیث کو بیان آگے روایت کریں گے تو آپ کو اتنی خوشخبریاں مل جائیں گی، آپ کے گھر یہ ہو جائے گا، نہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. یہ چیز دین اسلام میں کہاں سے آ گئی ہے؟ اگر یہ ہوتی تو اللہ کے رسول نہ صحابہ کرام سے فرماتے کہ جناب یہ حدیث کو آپ آگے فارورڈ کریں تو آپ کے گھر خوشخبریاں آئیں گی، رزق وافر آ جائے گا، اولاد آئے گی، فلاں ہوگا فلاں ہوگا. یہ بھی حدیث کو غلط منسوب کرنے کے حکم میں آتا ہے. ایسے کرنے والے شخص کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی حدیث آئے، آپ کسی مستند آدمی سے، کسی استاد سے جو حدیث کے علم کو اچھی طرح جانتا ہے، اس کا ریفرنس چیک کر کے پھر آگے اس کو فارورڈ کریں. صرف اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ حدیث آئی اور اس کے نیچے ایک حوالہ لکھا ہے اور آپ نے فارورڈ کرا، ایسا بھی نہیں ہے. کئی لوگ ایویں ہی حوالہ لکھ دیتے ہیں خواہ مخواہ، وہ ہوتا ہی نہیں ہے. ہم نے خود تجربہ کیا ہے کئی بار. اس لیے جب تک آپ کو پوری تسلی نہ ہو جائے، آپ کو پورا یقین نہ ہو جائے، حدیث کے حوالے سے آگے فارورڈ نہ کیا کریں. جی، اسلام کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حدیث لکھنے سے عارضی طور پر منع فرما دیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں قرآن بھی نازل ہو رہا تھا، قرآن بھی لکھا جا رہا تھا. چونکہ وہ بھی عربی زبان میں تھا، وہ بھی عربی زبان میں تھا، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریح کرتے تھے قرآنی آیات کی تو عربی زبان ہی بولتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آیات کے ساتھ ساتھ وہ جو تشریح ہے وہ بھی لوگ قرآن سمجھ کے لکھ لیں. اس لیے عارضی طور پہ ایک بار آپ نے منع فرما دیا تھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو، اور جس نے قرآن کے سوا کچھ لکھا ہو تو اسے چاہیے کہ مٹا دے. یعنی یہ اس وقت عارضی طور پر منع کر دیا تھا. جب قرآن و حدیث کی زبان میں فرق صحابہ کو پتہ چل گیا کہ یہ قرآن ہے اور یہ اللہ کے رسول کا تشریح کی ہے، تو آپ نے پھر صحابہ کرام کو حدیث لکھنے کی اجازت دے دی. جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت رافع بن خدیج نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لکھنے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا لکھ لیا کرو، کوئی حرج نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث کو 3 طرح سے لکھ کر محفوظ کیا جاتا تھا. نمبر 1، وہ احادیث جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھی گئیں. نمبر 2، وہ احادیث جنہیں صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر لکھا، آپ کی موجودگی میں. نمبر 3، وہ احادیث جنہیں صحابہ کرام نے مجلس نبوی میں سنا، یعنی سنا آپ کی زبان مبارک سے، اور جب محفل ختم ہو گئی اس کے بعد انہوں نے اس کو قلم سے نوٹ کر لیا، وہیں بیٹھے ہوئے کر لیا، کسی نے گھر میں جا کے کر لیا. ٹھیک ہے. اب یہ کہ وہ احادیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھی گئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ، صدقات اور خون بہا، یعنی کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے اس کے بدلے قتل، یا کسی سے کوئی گناہ سر، دین اسلام میں بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جو گناہ کرنے سے اس کی جگہ قربانی دینا ہوتی ہے، جانور ذبح کرنا ہوتا ہے.
خون بہا کے احکام پوری وضاحت کے ساتھ حضرت عامر بن حزم کو لکھوا دیے تھے۔ یہ تحریر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر بن حزم کے خاندان میں موجود تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو مخصوص حالات میں اسپیسیفک جو چیزیں لکھوائی تھی وہ سب کی سب ان حضرات کے پاس محفوظ تھیں۔ مثلا آپ نے قبیلہ جہنیہ، اہل یمن، حضرت علی، حضرت وائل بن حجر کو مختلف احکام تحریری صورت میں دیے تھے۔ ان صحیفوں کا مطلب یہ ہے کہ جو ہاتھ سے لکھی گئی کتابیں کے علاوہ آپ کے وہ خطوط و وثائق ہیں جو آپ نے مختلف اوقات میں بادشاہوں، قبیلوں کے سرداروں اور عام لوگوں کے نام لکھوائے اور خود ان پر مہر لگائی تھی۔ مہر ثبت کرنے کا مطلب مہر لگانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب وہ احادیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یا آپ کی مجلس میں لکھی گئی۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کی مجلس میں آپ کی اجازت سے لکھا کرتے تھے۔ ابو شاہ یمنی نے حجۃ الوداع کے موقع پر احادیث لکھنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ان احادیث کو اکٹھا کیا ایک کتابی شکل میں جس کا نام انہوں نے الصادقہ رکھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام کی تعداد موجود تھی جو احادیث لکھ کر محفوظ کرتے اور انہیں لوگوں کو بھی آگے سکھاتے تھے تاکہ وہ یاد رہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یاد ہو جائے قرآن کی طرح، تاکہ گڑبڑ نہ ہو، غلط نہ ہو۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اجازت سے لکھا کرتے تھے ان میں سے چند صحابہ یہ ہیں: حضرت سعید بن عبادہ، حضرت عبداللہ بن اوفا، حضرت سمرہ بن جندب، حضرت جبار بن عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس بن مالک۔ ان کے علاوہ بھی اور بھی صحابہ ہیں جن سے یہ لکھا ہوا احادیث کا مجموعہ ملتا ہے۔ اب صحابہ کرام کے دور میں احادیث، تدوین حدیث کہتے ہیں حدیث کا لکھا جانا، اس پر کام ہونا۔ عہد نبوی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت ہو جانے کے بعد وہ کوششیں جو حدیث کو یاد رکھنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے کی گئیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو محبت تھی، جو لگاؤ تھا، وہ سورج کی طرح سب کو واضح ہے۔ آپ یار غار ہیں، آپ نے سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ پہلے خلیفہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے خود مقرر کیا۔ آج کئی لوگ ان کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی بکواس واپس رکھیں۔ جو کوئی غلط سلط بولتا ہے کسی بھی صحابی کے بارے میں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جتنی مرضی پھر وہ نمازیں پڑھ لیں۔ ابو بکر صدیق واحد آدمی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں ہر شخص کے ساتھ نے جو میرے ساتھ احسان کیا ہے اس کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے اتنے احسانات ہیں کہ قیامت والے دن اللہ ان کے احسانات کا بدلہ انہیں دے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے والد محترم یعنی ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 احادیث جمع کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک مجموعہ تھا جو آپ نے اپنی تلوار کی نام میں رکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے ہم تک سب سے زیادہ آئینی یعنی 5374 احادیث پہنچی ہیں، انہوں نے احادیث کے کئی مجموعے مرتب کیے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بھی حدیث کا بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بیٹے عبد الرحمن کے پاس بھی حدیث کا مجموعہ تھا جس کے بارے میں وہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ وہ ان کے والد کا لکھا ہوا ہے۔ جی سمجھ آ رہی ہے نا یہاں تک آپ کو بات کی؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے کسی کو؟ میں پوری تسلی کے ساتھ آسان انداز میں آپ کو سنا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے۔
جی سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، یعنی سب کو سمجھ آ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ چلیں جی اب سبق پر دوبارہ دھیان دیں۔ صحابہ کے بعد تابعین کا دور۔ تابعین انہیں کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی، اسے ہم تابعی کہتے ہیں۔ دور صحابہ کے بعد عہد تابعین میں بھی حدیث کو لکھنے کے حوالے سے جو کام تھا اس میں مزید اضافہ ہوا، اور تابعین نے احادیث کو قلم بند کرنے کا اہتمام اس انداز میں کیا جس طرح صحابہ کرام کو انہوں نے کرتے ہوئے دیکھا اور سنا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس کے پاس جاتا تھا۔ سعید بن جبیر تابعی ہیں، انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کو دیکھا تھا۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر یہ بھی صحابی ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی صحابی ہیں، کہ ان دونوں کے پاس جاتا، ان دونوں سے حدیث سن کر اونٹ کے کجاوے کی تختیوں پر لکھ لیتا، یعنی پھر جب نیچے اترتا تو اس کو کسی اور محفوظ جگہ پر لکھ لیتا۔ حضرت عامر شعبی جو کوفے کے بلند پایا تابعین میں سے، یعنی بڑے تابعین میں سے، جو کوفہ میں رہنے والے تابعین تھے، اپنے شاگردوں کو حدیث لکھنے کے حوالے سے انہوں نے تاکید کرتے ہوئے کہا تھا جب تم مجھ سے سنو تو لکھ لو، خواہ دیوار پر ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہاں بھی لکھا جا رہا تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حدیث لکھنے کے حوالے سے کس درجے کا ذوق اور شوق موجود تھا اور حدیث کی کتنی کتابیں اس وقت تیار ہوئیں۔ امام زہری کے علاوہ جن کی کتابیں کئی اونٹ اٹھا کر چلتے تھے، یعنی اتنی کتابیں تھیں کہ کئی اونٹ اس کو اٹھاتے تھے۔ ان میں بڑے لوگ ہیں، مثلا ان اصحاب میں عروہ بن زبیر، خالد بن معدان القلاعی، ابو قلابہ عبد الہلل بن زیر احبر، حسن بصری، محقول شامی، محمد بن باقر، علی بن الحسن، بکیر بن عبداللہ بن الاشجع، قیس بن سعد المالکی، قطادہ بن دعامہ دوسی۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے تابعین اور ان کے شاگرد تھے، تلامذہ شاگرد کو کہتے ہیں، جن کے بارے میں اسماء الرجال کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اسماء الرجال ان کتابوں کو کہا جاتا ہے جس میں حدیث بیان کرنے والے، لکھنے والے، روایت کرنے والوں کے حالات زندگی لکھے ہوئے ہیں، کہ ان کے پاس حدیث نبوی کے لکھے ہوئے بڑے ذخیرے، بڑی کتابیں موجود تھیں۔ صحیفہ حمام ابن منبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، سب سے زیادہ حدیث انہی سے روایت ہے کہ شاگرد تھے۔ انہوں نے حمام بن مربع کو احادیث رسول میں سے ایسی 150 احادیث املا کروائیں جن کا تعلق اخلاق سے تھا۔ یہ کتاب پھر بعد میں صحیفہ حمام بن منبع کے نام سے مشہور ہے، مگر بعض روایات میں اس کا نام الصحیفہ الصحیحہ بھی آتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں حدیث لکھنے کے حوالے سے جو کام ہوا، عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو انہوں نے حکومتی سطح پر حدیث کو لکھوانے اور اس پر کام کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے ابو بکر محمد بن عمر بن حزم، قاسم بن محمد بن ابی بکر، محمد بن مسلم بن شہاب زہری کو حدیث کے کام کرنے کا حکم دیا۔ ابن شہاب زہری جو احادیث جمع کرنے کا ان کا اتنا شوق تھا کہ گھر جاتے جاتے جو شخص ملتا اسے پوچھتے کہ یار آپ کے پاس کوئی حدیث تو نہیں ہے؟ جوانوں سے، بڑے لوگوں سے، حتیٰ کہ بوڑھوں سے، پردہ دار خواتین تک سے حدیث معلوم کر کے وہ لکھتے تھے۔ انہی کی کوششوں کا یہ نتیجہ ہے کہ احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ تیار ہو گیا،
کہ جن کو اٹھانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے بڑی تعداد میں اونٹ چاہیے ہوتے، تو اس دور میں ظاہر ہے اونٹ ہی سواری ہوتی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان 3 حضرات کے علاوہ بھی اپنے تمام گورنروں کے نام ایک آرڈیننس جاری کیا، ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملے تو اسے جمع کر لو، کیونکہ مجھے علم کے مٹ جانے اور اہل علم کے اٹھ جانے کا خطرہ ہے۔ لہٰذا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے احادیث نبویہ جمع کرنے کا جو بھی طریقہ ممکن تھا وہ اختیار کیا۔ ظاہر ہے وہ وقت کے بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، انہوں نے بڑا اچھا اہتمام کر لیا۔ ابن شہاب زہری کی اس کتاب کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا حدیث کی کتابوں کا۔ امام زہری کے پیچھے چلتے ہوئے مختلف شہروں کے بڑے بڑے جلیل القدر محدثین نے تدوین حدیث کا کام کیا۔ لہذا مکہ مکرمہ میں ابن جریح نے، مدینہ منورہ میں امام مالک بن انس تھے، کوفہ میں سفیان ثوری نے، شام میں امام اوزاعی نے، یمن میں معمر بن راشد، مصر میں لیث بن سعد، رے میں جمیل بن عبد الحمید، خراسان میں عبداللہ ابن مبارک، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مختلف شہروں میں یہ بڑے نام حدیث لکھنے کا کام کیا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پہلا دور تھا جو دوسری صدی ہجری کے اواخر تک جاری رہا، کیونکہ اس سلسلے کے آخری شخص حضرت عبداللہ ابن مبارک ہے جن کی وفات 181 ہجری میں ہوئی۔ اس دور میں 2 طرح کی کتابیں مرتب ہوئیں، ایک وہ قسم ہے جس میں صحیح اسناد کو جمع کیا گیا، درج کیا گیا، دوسری قسم جس میں صحیح کا خیال رکھا گیا مگر پھر بھی مرفوع حدیث کا الزام کرنا ضروری نہیں سمجھا گیا، بلکہ مرسل، منقطع، آثار صحابہ کے حتیٰ کہ اقوال تابعین کو بھی مرفوع حدیث کے ساتھ مخلوط رکھا گیا۔ یہ مختلف ٹرمینالوجیز ہیں کہ مرسل حدیث کیا ہوتی ہے، منقطع کیا ہوتی ہے، آثار صحابہ، مرفوع کیا ہے، صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ 3 صدی ہجری میں حدیث کی تدوین۔ 3 صدی ہجری میں جب حدیث کے لکھنے کا کام شروع ہوا، اس کو محفوظ کرنے کا کام شروع ہوا، تو محدثین نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ مرفوع احادیث کو مرسل احادیث اور اصحال سے علیحدہ کر دیا جائے۔ لہذا اس دور کی تصانیف میں مرفوع احادیث کو دوسری تمام چیزوں سے علیحدہ کر دیا گیا اور احادیث کو صحابہ کی ترتیب پر جمع کیا گیا۔ اس قسم کے مجموعوں کو مسند کا نام دیا گیا۔ دین اسلام کے اس دور میں بڑے بڑے محدثین نے مسانید لکھی، چنانچہ عبید اللہ بن موسیٰ البغدادی، مسدد بن مسرید بصری، اسد بن موسیٰ الاموی، نعیم بن حماد الخزاعی، ابو حیثمہ بن زہیر بن حرب، انہوں نے یہ مسانید لکھی۔ ائمہ اربعہ میں سے جو فقہ کے 4 مشہور امام ہیں، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے مسند بھی ہمیں ملتے ہیں، لیکن علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں انہوں نے خود نہیں لکھے، لیکن بعد میں ان کے شاگردوں نے جمع کی ہیں ان کی چیزیں۔ پھر دوسرے ائمہ نے بھی اس طریقہ تدوین کو اختیار کیا۔ شاید ہی کوئی ایسا حافظ الحدیث امام ہو جس نے احادیث نبویہ پر مشتمل ایک کتاب نہ لکھی ہو، مسند۔ مثلا امام احمد بن حنبل نے لکھی، اسحاق بن راہویہ نے لکھی، عثمان بن ابی شیبہ نے لکھی، احمد بن منیع نے لکھی، احمد بن عمر ابو بکر البزاز نے لکھی۔ کچھ محدثین ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں کی ترتیب فقہی اصول پر قائم کی اور فقہ کی ہر قسم سے مختلف ابواب قائم کیے اور اس باب میں اس طرح کی حدیث جمع کی۔ مثلا کسی نے وضو کے ٹائٹل دیا، سب ہیڈنگ دی اور اس کے نیچے وضو والی حدیث جمع کر دی، نماز لکھا اس کے نیچے نماز والی جمع کر دی، ٹھیک ہے۔ پھر تالیف کا یہ طریقہ اختیار کرنے والوں میں بعض محدثین تو وہ ہے جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا جن کے صحیح ہونے سے متعلق انہوں نے پوری چھان بین کی، پوری تسلی کی، اور بعض محدثین نے اپنی تالیفات میں یہ قید نہیں رکھی۔ 3 صدی ہجری کی وہ مشہور کتابیں جن کا شمار کتب حدیث مہارت اور اصول میں ہوتا ہے وہ یہ ہیں، جنہیں ہم صحاح ستہ کہتے ہیں۔ 6 بڑی جو آج کے دور میں حدیث کی کتابیں مشہور ہیں: صحیح بخاری،
جو کہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری نے لکھی۔ صحیح مسلم امام مسلم بن حجاج قشیری نے لکھی۔ سنن ابی داؤد امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث نے لکھی۔ جامع ترمذی امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی نے لکھی۔ سنن نسائی امام احمد بن شعیب نسائی نے لکھی۔ سنن ابی ماجہ امام محمد بن یزید ابن ماجہ نے لکھی۔ ٹھیک ہے، اب ہے 4 صدی ہجری میں حدیث کی تدوین۔ مفتاح السنہ کے جو مصنف ہیں، آتھر ہیں، وہ 4 صدی ہجری کی کتب سنت کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ متقدمین و متاخرین، متقدمین کا مطلب پہلے والے لوگ جنہوں نے حدیث پہ کام کیا، متاخرین بعد والے لوگ، کہ ان کی روایان و حاملان حدیث کے درمیان حد فاضل 3 صدی ہجری کا تقریباً اختتام ہے، کہ 3 صدی ہجری سنت کی خدمت و تحقیق اور اس کے راویوں کی تنقید کے لحاظ سے ایک مبارک صدی ہے، اس میں بڑا کام ہوا ہے۔ پھر ان کے بعد آنے والوں میں بجز چند ایک کے سب انہی کے خوشہ چین، یعنی انہی کے سلسلے پہ کام کیا، انہی کی طرح کام کیا، کہ ان کی تالیفات انہی احادیث پر مشتمل ہے جو ان کے متقدمین نے جمع کی تھی، اور تنقید روایات میں بھی متاخرین اپنے متقدمین پر ہی اعتماد کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے 4 صدی ہجری کی مشہور تالیفات بتائی ہیں کہ وہ کون کون سی تھیں۔ نمبر 1 مسند ابو اسحاق بن یوسف الحنجابی۔ نمبر 2 مسند خوارزمی جس کے مصنف ہیں ابو بکر احمد بن محمد، مصنف الطحاوی۔ نمبر 4 مسند ابن جمیع محمد بن احمد۔ 5 سنن ابو بکر محمد بن یحییٰ حمدانی الشافعی۔ 6 مسند ابو علی حسین بن محمد الماسرجی۔ نمبر 7 مسند احمد جعفر محمد بن مہدی مدینی۔ نمبر 8 مسند ابو حفص بن شاہین عمر بن احمد بغدادی۔ مسند محمد بن اسحاق ابو العباس سراج۔ نمبر 10 پر مسند ابو اسحاق بن نصر الرزاق۔ نمبر 11 صحیح المنتقی جو لکھی ہے ابن السکن سعید بن عثمان بغدادی نے۔ نمبر 12 صحیح ابن خزیمہ جو کہ ابن خزیمہ محمد بن اسحاق نے لکھی۔ نمبر 13 صحیح ابن حبان جو کہ ابو حاتم محمد ابن حبان نے لکھی۔ نمبر 14 صحیح ابو عوانہ جو کہ ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق نے لکھی۔ نمبر 15 پہ المعجم الکبیر جس کے مصنف ہیں سلیمان بن احمد الطبرانی، انہوں نے ایک اور کتاب لکھی المعجم الاوسط، پھر تیسری لکھی المعجم الصغیر۔ نمبر 16 پہ سنن دار قطنی جس کے مصنف ہیں ابو الحسن علی بن عمر القطنی۔ اب یہ ہے کہ علوم الحدیث کیا ہے۔ یہاں تک تو آپ سب کو آ گیا۔ احادیث کو سمجھنے اور ان کا مقام متعین کرنے کی حدیث مرفوع ہے کیا ہے، مجموعہ احادیث کو مرتب و مدون کرنے کے اصول متعین کرنے، احادیث کو پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے نقد جو کام کیا گیا ہے وہ علوم حدیث میں شمار ہوتا ہے۔ علم حدیث کی 2 قسمیں ہیں، علم روایت، علم درایت۔ علم روایت کہتے ہیں جو صحابی حدیث کو بیان کرنے والے ہیں ان کے حالات زندگی کے، وہ کس قسم کے لوگ تھے، ان سے حدیث لینی ہے یا نہیں لینی، سکہ تھے غیر سکہ تھے، ان کا حافظہ کیسا تھا، گناہ ہوا نہیں ہوا، جو بھی۔ علم درایت وہ علم درایت کہتے ہیں جو حدیث، ایک تو ہوتا ہے نا ان فلان ان فلان، اس سے روایت کہتے ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ان کو درایت کہتے ہیں۔ اصول کیا مرتب کیے تھے، وہ انہوں نے جو اصول مرتب کیے تھے، اگر ان میں سے حسب ذیل صورتوں میں روایت مجروح ہو جاتی اور قابل اعتماد نہیں رہتی تھی، مثلا نمبر 1 جو روایت عقل کے خلاف ہو، نمبر 2 جو روایت اصول مسلمہ سے ٹکراتی ہو، نمبر 3 محسوسات اور مشاہدے کے خلاف ہو، نمبر 4 قرآن مجید یا حدیث متواتر یا اجماع قطعی کے خلاف ہو اور اس میں تعویل کی کچھ گنجائش نہ ہو۔
نمبر 5 جس حدیث میں معمولی بات پر سخت عذاب کی وعید ہو. نمبر 6 معمولی کام پر بہت بڑے انعام کا وعدہ ہو. نمبر 7 روایت رقیق المانہ ہو اور اس میں لغویت کا شائبہ پایا جاتا ہو. نمبر 8 جو راوی کسی شخص سے ایسی روایت کرتا ہے کہ کسی اور نے نہیں کی اور یہ راوی اس شخص سے ملا بھی نہیں ہے. نمبر 9 جو روایت ایسی ہو کہ تمام لوگوں کو اس سے واقف ہونے کی ضرورت ہو بائیں ہمہ ایک راوی کے سوا کسی اور نے اس کی روایت نہ کی ہو. نمبر 10 جس روایت میں ایسا قابل اعتنا واقعہ بیان کیا گیا ہو کہ اگر واقعے میں آتا تو سینکڑوں آدمی اس کو روایت کرتے، اس کے باوجود صرف ایک ہی راوی نے اس کی روایت کی ہو. علم روایت و درایت کئی پیدا ہوئے جس میں سے چند اہم علوم کا تذکرہ. علم روایت اور درایت کے حوالے سے مختلف علوم ہے، یعنی یہ 10 چیزیں جس حدیث کے حوالے سے نہیں پائی جاتی تھی انہیں قبول نہیں کیا جاتا تھا. سب سے پہلا علم ہے علم جرح و تعدیل. علم جرح و تعدیل جو ہے وہ بیان کرنے والا جو راوی ہوتا تھا اور متن حدیث کی روایت میں مختلف چیزوں کو جانچا جاتا تھا. مثلا اس کا حافظہ کتنا مضبوط تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں اس نے سنا کچھ اور ہے بیان کچھ اور کر دیا. صداقت سچا کتنا تھا. صحت تاکہ یقینی طور پر پتہ چل سکے کہ ان میں سے کس بندے پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے اور اس سے حدیث لی جا سکتی ہے. اس کو جرح و تعدیل کا علم کہا جاتا ہے اور یہ بہت بڑا علم تھا. آپ اندازہ کیجئے کہ 5 لاکھ علماء کے حالات محفوظ رکھے گئے اس کے اندر اور یہ ایک بڑا علم ہے. جرح و تعدیل کے حوالے سے مختلف کتابیں ہیں. سب سے پہلے جنہوں نے اس علم کی باضابطہ جمع تدوین کی وہ حافظ یحییٰ بن سعید القطان ہے. پھر ان کے شاگردوں یعنی یحییٰ بن معین، علی بن المدینی، امام احمد بن حنبل اور عمر بن علی الفلاس. اس کے علاوہ جرح و تعدیل کے حوالے سے مختلف کتابیں میزان الاعتدال حافظ شمس الدین ذہبی نے لکھی. تذکرۃ الحفاظ حافظ شمس الدین ذہبی کی ہی ہے. لسان المیزان حافظ ابن حجر عسقلانی کی. معرفت الرجال امام احمد بن حنبل کی ہے. کتاب الجرح و تعدیل عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی کی ہے. کامل ابن عادی کی ہے. اکمال فی اسماء الرجال حافظ عبد الغنی المقدسی کی ہے. تہذیب الکمال حافظ جمال الدین یوسف بن عبد الرحمن المزی کی ہے. تہذیب التہذیب حافظ شمس الدین ذہبی کی. تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر عسقلانی کی ہے. معانی الاخبار من رجال شرح معانی الاثار علامہ بدر الدین عینی کی کتاب ہے. علم مختلف الحدیث. علم مختلف الحدیث میں ان احادیث کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے جن میں بظاہر تناقض نظر آتا ہے، یعنی ایک حدیث کے اندر کوئی اور چیز ہمیں معلوم ہو رہی ہے، ایک ہی چیز کے بارے میں اور حکم مل رہا ہے، دوسری میں اور حکم مل رہا ہے. اس علم کے ذریعے اس میں جمع و تطبیق کی کوشش کی جاتی ہے. ایک حدیث کو راجح اور دوسری کو مرجوح قرار دیا جاتا ہے، یعنی ایک حدیث میں کسی چیز کے بارے میں ایک حکم ہے اور دوسری میں دوسرا ہے تو ان کے درمیان تطبیق کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تشریح اور توجیہ اس انداز میں کی جاتی ہے کہ دونوں پر عمل پیرا ہو سکیں، دونوں پر عمل کیا جا سکے. مثلا اختلاف الحدیث تعویل مختلف الحدیث. اس علم کی جو ابتدائی مشہور کتب ہیں ان میں امام شافعی کی کتاب اختلاف الحدیث، ابو یحییٰ زکریا ساجی کی کتاب مختلف الحدیث اور امام طحاوی کی مشکل الآثار ہیں. اسی طرح علم علل الحدیث، یہ وہ علم ہے جس میں پوشیدہ اور دقیق اسباب و علت سے بحث کیا جاتی ہے. مشکل اسباب اور علت جن کی وجہ سے کسی حدیث کی صحت میں قدح وارد ہوتی ہے، اگرچہ بظاہر اس میں کوئی سکم، کوئی مشکل، کوئی ٹیڑھ پن نظر نہیں آتا. اس موضوع پر جن لوگوں نے کام کیا ان میں امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام احمد بن حنبل، علی ابن المدینی، ابو یحییٰ ساجی، ابو بکر احمد الخلال، ابن ابی حاتم، علی بن عمر دار قطنی، ابو عبداللہ حاکم، ابن الجوزی اور ابن حجر عسقلانی. اب ہے علم غریب الحدیث. یہ علم متن حدیث
یعنی جو حدیث کا متن ہے جہاں سے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے، ان مشکل اور شاذ و نادر الفاظ سے بحث کرتا ہے، یعنی مشکل الفاظ اور جو کبھی کبھی آتے ہیں جس کا مطلب اور مفہوم قلت استعمال کے باعث یعنی کم استعمال ہوا ہے اور اس کا مفہوم آسانی سے سمجھ نہیں آتا۔ علماء حدیث کے نزدیک اس علم کو جاننا بھی نہایت ضروری ہے تاکہ حدیث کے مشکل اور غریب الفاظ یعنی اجنبی الفاظ کو ان کے اصلی ماحول اور مفہوم کے مطابق سمجھا جا سکے۔ اس موضوع پر سب سے پہلے ابو عبیدہ معمر بن المثنی نے ایک مختصر کتاب لکھی۔ اس کے بعد حافظ ابو عبیدہ القاسم بن سلام الحروی نے غریب الحدیث کے عنوان سے ایک ضخیم اور بڑی کتاب لکھی۔ اس کے بعد ابن قتیبہ نے غریب الحدیث کے نام سے ہی کتاب لکھی۔ ابو عبید قاسم اور ابن قتیبہ کے تسامحات اور اغلاط یعنی جو اس میں سے کچھ کمی رہ گئی ہے ان کی نشاندہی کرتے ہوئے ابو محمد قاسم بن ثابت بن حزم العوفی السرخسی نے لکھی۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے لوگ ہیں، ابو سلیمان بن محمد بن الخطابی، قاضی نور الدین ابو ثنا محمود بن الحمدانی، زمخشری نے لکھی الفائق فی غریب الحدیث۔ اب ہے علم ناسخ اور منسوخ۔ علم ناسخ اور منسوخ اس علم کو کہا جاتا ہے جس میں تطبیق کا امکان نہ ہو۔ اس صورت میں بعض حدیث کو ناسخ اور بعض کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ مثلا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا، اب ان کی زیارت کیا کرو۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں قربانی کے گوشت کا 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے منع کرتا ہوں، اب اجازت ہے۔ اب دیکھیں حدیث کے اندر 2 الگ الگ حکم ہیں، تو اس میں سے ایک کو ختم کرنا، دوسرے کا حکم جاری کرنا۔ ناسخ حدیث کا علم بعض اوقات کتب سیر و تاریخ سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ علم الناسخ والمنسوخ پر لکھی جانے والی کتابوں میں سے امام احمد بن حنبل کی کتاب الناسخ والمنسوخ، ابو بکر محمد بن موسیٰ حازمی کی الاعتبار فی بیان الناسخ والمنسوخ من الآثار کتاب ہے۔ اب ہے سیر و مغازی، دوسرا پارٹ اس کا شروع ہو گیا ہے۔ یا ایسا کر لیں، اس کو یہاں تک آپ ایک دفعہ سٹڈی کر لیں، پھر اگلے کو پھر اس کے بعد یاد پڑھ لیتے ہیں ہم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے چلیں۔ اس کا پارٹ 2 ہے سیر و مغازی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ابتدائے نبوت سے صحابہ اکرام کے لیے غیر معمولی توجہ کا مرکز تھی۔ خود صحابہ اکرام بھی ایک دوسرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے رہتے تھے۔ بہت ساری چیزیں جو وقت گزرتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں اپنے ہادی و پیشوا کی ذات مبارک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے اخلاق، آپ کی عادات، آپ کا شوق وہ بڑھتا چلا گیا نا۔ دوسری صدی ہجری میں ظاہر ہے کہ اس وقت تو صحابہ کو پتہ تھا، جب یہ محسوس ہوا کہ اب اس کو لکھا جائے تو ان روایات کو اہل علم نے قلم بند کیا اور ان کو مضامین کے اعتبار سے مرتب کیا، جن روایت کا تعلق عقائد اور عبادات سے تھا یا جن سے فقہی احکام نکلتے تھے۔ ان سے علم حدیث کی کتابیں مدون ہوئیں جن روایات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی مذکور تھے۔ اس فن سیرت کا سرمایہ تیار ہوا، اور وہ روایات جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوات کو تاریخی لحاظ سے خاص اہمیت حاصل تھی۔ اس لیے بعض اوقات مغازی کا اطلاق تمام فن سیرت پر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدوین کا فن حدیث جو سیرت کا ہے وہ بھی حدیث کی طرح روایت اور درایت کے اصولوں پر ہی قائم ہے۔ یہ درست ہے کہ سیرت نگاروں کے بارے میں محدثین کو یہ شکایت رہی ہے کہ وہ روایت کے ساتھ درایت کے اصولوں کی پوری پابندی نہیں کرتے۔ بہرحال اس پر بھی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدمے کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ان کے بعد محمد حسین ہیکل کی کتاب حیات محمد کے مقدمے میں بھی یہ اصول اختیار کیے گئے ہیں۔
قدیم جو پرانے یعنی سیرت نگاروں کے سلسلے میں شبلی کی تنقید یہ ہے علامہ شبلی کی کہ محدثین نے نقد روایت کے جو اصول قائم کیے تھے ان میں بہت زیادہ سیرت کی روایتوں میں نظر انداز کر دیے گئے۔ سیرت کے حوالے سے جو پہلے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کے بعد ماں بعد کے لوگوں نے جو روایتیں نقل کی وہ انہی کے نام سے کی، اور نوعیت واقعہ کے لحاظ سے شہادت کا معیار قائم نہیں رکھا گیا۔ کبھی روایت میں قیاس کو بھی شامل کر لیا گیا۔ خارجی اسباب کے حوالے سے روایت کو نہیں پرکھا گیا اور دلائل عقلی اور قرائن کی پرواہ نہیں کی گئی۔ ان بحثوں کے بعد علامہ شبلی نے سیرت نگاری میں احتیاط کے لیے محدثین کے مسلمہ فن درایت کی بنیاد پر 11 اصول مرتب کیے کہ جن کا لحاظ ہر سیرت لکھنے والے کو کرنا چاہیے۔ نمبر 1، سب سے پہلے واقعے کی تلاش قرآن مجید میں، پھر احادیث صحیحہ میں، پھر تمام احادیث میں کرنی چاہیے۔ اگر نہ ملے تو روایت سیرت کی طرف توجہ کی جائے۔ نمبر 2، کتب سیرت محتاج تنقیح ہیں اور ان کے روایات و اسناد کی تنقید لازم ہے۔ نمبر 3، سیرت کی روایتیں باعتبار پایہ صحت احادیث کی روایتی فروتر ہیں، لہذا بصورت اختلاف احادیث کی روایات کو ہمیشہ ترجیح دی جائے گی۔ نمبر 4، روایات حدیث میں اختلاف ہونے کی صورت میں ارباب فقہ کی روایات کو دوسروں پر ترجیح ہوگی۔ نمبر 5، سیرت کے واقعات میں سلسلہ علت و معلول کی تلاش نہایت ضروری ہے۔ نمبر 6، نوعیت واقعہ کے لحاظ سے شہادت کا معیار قائم ہونا چاہیے۔ نمبر 7، یہ دیکھنا چاہیے کہ روایت میں اصل واقعہ کس قدر ہے اور راوی کی ذاتی رائے اور فہم کا کس قدر حصہ شامل ہے۔ نمبر 8، یہ بھی مد نظر رہے کہ اسباب خارجہ کا کس قدر اثر ہے۔ نمبر 9، جو روایات عام وجہ عقلی، مشاہدہ عام، اصول مسلمہ اور قرائن حال کے خلاف ہوگی وہ لائق حجت نہیں ہوگی۔ نمبر 10، اہم موضوع پر مختلف روایات کی تطبیق و جمع سے اس کی تسلی کر لینی چاہیے کہ راوی سے ادائے مفہوم میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی۔ نمبر 11، احادیث کو موضوع کی اہمیت اور قرائن حال کی مطابقت کے لحاظ سے قبول کرنا چاہیے۔ اب ہے سیرت نگاری پر ابتدائی کام کرنے والوں میں عروہ بن زبیر اور ابن عثمان ہیں، مگر ان کی تصانیف زمانے میں محفوظ نہ رہ سکیں۔ پھر مسلمانوں میں سیرت نگاری کا ذوق بنو امیہ کے دور میں ہوا، لہذا سب سے پہلے امام ابو بکر بن محمد مسلم بن شہاب زہری نے کام کیا۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم پر کتاب المغازی کے نام سے کتاب لکھی۔ امام زہری کی وجہ سے پھر لوگوں میں مغازی اور سیرت کی طرف رجحان بڑھ گیا۔ ان کے حلقہ درس سے اکثر ایسے لوگ نکلے جو اس خاص فن میں کمال رکھتے تھے، جن میں یعقوب بن ابراہیم، محمد بن صالح تمار، عبد الرحمن بن عبدالعزیز فن مغازی میں خاص شہرت رکھتے تھے۔ چنانچہ تہذیب و تہذیب وغیرہ میں ان لوگوں کا امتیازی وصف صاحب المغازی لکھا جاتا ہے۔ امام زہری کے شاگردوں میں سے 2 لوگ موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن اسحاق نے مغازی و سیرت میں نہایت شہرت حاصل کی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤلف کے بقول یہی 2 لوگ ہیں جن پر اس سلسلے کا فن ختم ہو جاتا ہے۔ موسیٰ بن عقبہ تابعین میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی تصنیف کتاب الغازی میں درج ذیل اصولوں کا خیال رکھا۔ نمبر 1، مصنفین اب تک روایات میں صحت کا التزام نہیں کرتے تھے، انہوں نے زیادہ تر اس کا اہتمام کیا۔ نمبر 2، عام مصنفین کی عادت تھی کہ کثرت سے واقعات نقل کر دیتے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کی رطب و یابس روایتیں آ جاتی تھیں جو بھی زبان زد عام ہوتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کتاب بنسبت اور کتب مغازی کے مختصر ہے۔ نمبر 3، چونکہ روایت حدیث کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہوتی تھی، اس لیے اکثر لوگ بچپن اور آغاز شباب ہی سے حلقہ درس میں شامل ہو جاتے تھے اور حدیثیں سن کر لوگوں سے روایت کرتے تھے، لیکن اس عمر میں واقعات کا صحیح طور پر سمجھنا، محفوظ رکھنا ممکن نہ تھا، اس لیے اکثر روایتوں میں غلطی ہو جاتی تھی یا خلط ملط ہو جاتا تھا۔ موسیٰ بن عقبہ نے بخلاف اور لوگوں کے اس فن کو بڑی عمر کے لوگوں سے لیا۔ یہ کتاب اب ناپید ہے۔ اس کا کچھ حصہ جرمن پروفیسر زخاؤ نے شائع کیا تھا جو اسے کسی لائبریری میں ملا تھا۔ محمد بن اسحاق امام
فن مغازی کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے سیرت کے عنوان سے کتاب لکھی جس کی جامعیت، تفسیر اور ملمعات کی فراوانی کی بنا پر اکثر اہل علم انہیں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عام محدثین کا فیصلہ یہی ہے کہ مغازی اور سیر میں ان کی روایتیں استناد کے قابل ہیں۔ اچھا جی، محمد بن عمر الواحدی نے اس فن کتاب المغازی تحریر کی بحیثیت مورخ انہیں سیرت و مغازی میں مستند مانا جاتا ہے۔ واقدی نے اپنی کتاب میں خصوصاً واقعات کی تاریخیں متعین کی ہیں۔ آپ کی کتاب المغازی سیرت و مغازی کی کتب میں سے پہلی کتاب جو اپنی مکمل صورت میں ہم تک پہنچی ہے۔ واقدی کے شاگردوں میں سے ابن سعد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے حالات پر ایک جامع اور مفصل کتاب لکھی جو طبقات ابن سعد کے نام سے مشہور ہے اور 12 جلدوں پر مشتمل ہے، جن میں سے صرف 2 جلدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پر ہیں۔ باقی 10 جلدوں میں انہوں نے صحابہ اور تابعین کے حالات تحریر کیے ہیں۔ چونکہ ان کے حالات میں ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، ان حصوں میں بھی سیرت کا بڑا سرمایہ موجود ہے۔ یعنی سیرت کا جو علم ہے اور غزوات کا جو علم ہے وہ بھی حدیث سے ہی تعلق رکھتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نا۔ مغازی و سیر کی ایک اور مشہور کتاب زاد المعاد فی بدی خیر العباد ہے جو حافظ ابن قیم نے لکھی ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صرف حالات و واقعات پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ ہر موقع پر یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں قول یا عمل سے کیا احکام مستنبط ہو سکتے ہیں اور آپ کے حالات اور معمولات زندگی میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے۔ ان کے علاوہ سیر و مغازی کی دیگر اور بھی بنیادی کتب میں عبد الملک بن ہشام کی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سیرت ابن ہشام کے نام سے مشہور ہے، قاضی عیاض کی الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، محمد بن یحییٰ ابن سید الناس کی عبون الاثر فی فنون المغازی والسیر، حافظ ابن کثیر کی السیرۃ النبویہ، امام جلال الدین سیوطی کی الخصائص الکبریٰ، شمس الدین شامی کی سبل الہدا فی الارشاد فی سیرت خیر العباد جو سیرت شامی کے نام سے مشہور ہے، یہ کتابیں شامل ہیں۔ اب یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر جو بحث ہے، بعض سیرت نگاروں نے سیرت لکھنے والوں نے سیرت نگار کہتے ہیں سیرت لکھنے والوں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی خاص پہلو کو لیتے ہوئے اس پر بحث کی ہے۔ مثلا ابو القاسم السبتی نے آپ کی جائے پیدائش پر بڑا کام کیا ہے۔ الدر المنظم فی المولد المعظم تحریر کی ہے۔ دلائل النبوہ پر کئی سیرت نگاروں نے کتابیں تحریر کی ہیں، جن میں محدث ابو بکر البیہقی کی کتاب سب سے جامع ہے۔ شمائل نبوی پر امام ابو عیسیٰ ترمذی کی کتاب کتاب الشمائل ہے۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد بن ابی بکر ابن الجوزیہ کی عد المعاد فی ہدا خیر العباد تحریر ہے۔ آپ کے موالی یعنی آزاد کردہ غلاموں اور کاتبوں کی حالات کو عبداللہ بن علی بن احمد بن جدیدہ نے جمع کیا ہے۔ اس کتاب کا نام المصباح المضی فی کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں جی، یہاں تک یونٹ آپ کا کمپلیٹ